بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت ششم مضمون اردو بریچ کورس کے 35ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ بریچ کورس سے متعلق نئے نئے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے پلے لسٹ میں بھی جا کر آپ کی جماعت سے متعلق مزید ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اب ہم اردو بریچ کورس کے 35ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. مہارت اور تصور میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے پڑھنا، لکھنا، فہم اور قواعد. نیچے دیکھتے ہیں، آؤ معلوم کریں. استاد یا والدین بچوں کو بتائے کہ ہم سوال پوچھ کر معلومات اخذ کرتے ہیں. یعنی ہم اکثر جو ہے ہم کو معلومات جب حاصل کرنا ہے تو ہم سوال پوچھتے ہیں اور سوال کے ذریعے جو ہے ہم کو معلومات حاصل ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سوالات بھی جملے ہیں، لیکن ان میں کچھ باتیں پوچھی جاتی ہے یعنی سوال کیے جاتے ہیں. جس جملے میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے یا کسی اسم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں. یعنی کوئی سوال، کسی بات میں سوال پوچھا جائے یا اسم کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ سوالیہ جملہ. ان جملوں میں کیوں، کون، کسے، کہاں، کیا، کس وغیرہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے یہاں ایک مثال دی گئی ہے آپ کو، کہاں ہے شیر. اس کے آخر میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ سوالیہ نشان آپ کو دکھائی دے رہا ہے. جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، یعنی جو سوال ہوتا ہے اس کے آخر میں جو ہے وہ سوالیہ نشان ہوتا ہے. اب ہم نیچے دیکھتے ہیں، آؤ اہلیت پیدا کریں. درج ذیل جملوں کو استفہامیہ جملے یا سوالیہ جملے میں تبدیل کرو. دیکھیے، سوالیہ جملے کا دوسرا ہم معنی لفظ ہے استفہامیہ جملہ، یا اس کو استفہامیہ جملے بھی کہتے ہیں. یہاں پر جو ہے آپ کو 3 مثالیں دی گئی ہے اور آپ کو اس کو سوال بنانا ہے. دیکھیے، ان مثالوں میں اگر آپ آخر میں دیکھیں گے تو سوالیہ نشان نہیں ہے بلکہ خاتمہ جو لگتا ہے وہ نشان ہے. تو یہ جملہ ہے، سوالیہ جملہ نہیں ہے، استفہامیہ جملہ نہیں ہے. اس کو آپ کو استفہامیہ جملہ بنانا ہے یعنی سوالیہ جملہ، اور اس کے آخر میں جو ہے سوالیہ نشان لگانا ہے. جیسے میں آپ کو چند مثالیں بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ جملے استفہامیہ جملے یا سوالیہ جملے بنیں گے. جیسے سمجھ لیجئے، قلم ہے، یہ جملہ ہے اور مجھے اس کو استفہامیہ جملہ بنانا ہے. تو میں لکھوں گا قلم کس کا ہے. تو یہاں پر میں نے سوال کیا کہ قلم کس کا ہے. دوسری مثال، شور کر رہا ہے. اس کو مجھے اگر استفہامیہ جملہ بنانا ہے یا سوالیہ جملہ بنانا ہے تو میں اس طرح بناؤں گا، شور کون کر رہا ہے، اور آخر میں جو ہے سوالیہ نشان. تیسری مثال، وہ آ رہا ہے. اس کو اگر مجھے استفہامیہ جملہ بنانا ہے تو میں لکھوں گا کیا وہ آ رہا ہے، آخر میں جو ہے استفہامیہ علامت لگاؤں گا. تو اس طرح سے یہ جملے جو ہے استفہامیہ جملے بن جائیں گے. نیچے دیکھتے ہیں، آؤ مشق کریں. درج ذیل جملوں کو سوالیہ جملے یا استفہامیہ جملے میں تبدیل کرو. یہاں پر جو ہے آپ کو 4 جملے دیے گئے ہیں. ان جملوں کو آپ کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے، بدلنا ہے. تو آپ جو اوپر مثالیں دی گئی ہے آپ کو، جیسے یہاں بتایا گیا ہے کہ سوالیہ جملوں میں کیوں، کون، کسے، کہاں، کیا، کس، تو ان جو ہے لفظوں کا استعمال کر کے نیچے جو جملے دیے گئے ہیں اس کو آپ استفہامیہ جملے میں تبدیل کیجیے.
اسی طرح سے آؤ تخیلاتی بنے، یہاں پر ہے آؤ اپنے استاد یا والدین کی مدد سے درسی کتاب، رسالے، اخبار یا میگزین کے ذریعے سوالیہ جملے تلاش کر کے لکھیے۔ تو آپ کو جو ہے اپنی درسی کتاب سے، رسالوں سے، اخبار اور میگزین سے سوالیہ جملے تلاش کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے۔ آج کی سرگرمی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہاں پر سوالیہ جملہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے، اور آؤ اہلیت پیدا کریں میں جو 3 مثالیں آپ کو دی گئی ہے، ان مثالوں کو آپ کو استفہامیہ جملے بنانا ہے۔ آؤ مشق کریں، یہاں پر جو آپ کو 4 مثالیں دی گئی ہے، ان مثالوں کو آپ کو سوالیہ جملے یا استفہامیہ جملے بنانا ہے، اور تخیلات میں جو ہے آپ کو استفہامیہ جملے تلاش کر کے لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔